اللہ نے اس رات کو مبارک کہا. کچھ لوگ ایک تاثر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مبارک صرف مکہ اور مدینہ ہے اور قرآن ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو آپ مبارک نہیں کہہ سکتے. یہ کہنا کہ کوئی چیز مبارک نہیں ہوتی، تو ہم نے کہا یا لیلۃ المبارکہ تو خود آ گیا کہ رات بھی مبارک ہوتی ہے. رات بھی، اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں کہ مبارک کہتے کس کو، برکہ کس کو کہتے ہیں، تو مبارک کا معنی ہمارے علماء ایک بڑا پیارا ذکر کرتے ہیں. تقریباً جو بھی آپ لغت کی کتاب لسان العرب اٹھائیں، مفردات القرآن اٹھائیں، چاہے مفردات القرآن میں دیکھیں، لسان العرب میں دیکھیں، وہاں پر انہوں نے مبارک کا ایک معنی بڑا پیارا پیش کیا ہے. فرما ہر وہ چیز جس میں خیر و برکت پائی جائے، خیر و برکت پائی جائے اسے مبارک کہتے ہیں. تو فرما لیلۃ مبارکہ، یہ رات خیر و برکت والی رات ہے، اس کو اس لیے ہم بڑی رات کہتے ہیں. ہر رات کو اللہ نے مبارک نہیں کہا، اس رات کو، ان جیسی راتوں کو مبارک کہا کہ جس میں خیر اتری ہے. اور بڑی پیاری بات ائمہ لغات لکھتے ہیں کہ برکت اس چیز کو کہتے ہیں، ایسی خیر کو کہتے ہیں جو غیر محسوسی طور پر پہنچتی ہے، جو غیر محسوسی طور پر پہنچتی ہے. اگر آج فرشتے اترتے ہوئے آپ کو نظر آتے تو پھر تو سب ماننے لگ جاتے. رب کریم برکت غیر محسوسی طور پر اتارتا ہے اور پھر اس کا اعلان کرتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے یا کون اس کی نسبت کو دیکھ رہا ہے. کون اس کے، ایک دوست کہنے لگا یہ آپ بڑی رات کرتے ہیں تو کیا رات 8 گھنٹے سے کوئی 15 گھنٹے کی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ کے گھر میں کون بڑے ہیں؟ کیا میرے والد ہیں. تو میں نے کہا کیوں 25 فٹ کا قد ہے ان کا؟ کہنے لگے نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے کہا بنگلے کی جو آپ نے جو دیوار پہلی بنائی ہے اور اس میں جو چوکٹ آپ نے لگائی ہے وہ کم سے کم 50 فٹ کی تو لگائی ہوگی، کیونکہ 25 فٹ کے اگر آپ کے دادا ابا ہوئے تو 50 فٹ کا کم سے کم دادا تو ہوگا، اس لیے کہ وہ اس سے بڑا ہے. کہنے لگے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ رات بڑی ہونے سے مراد کیا 10-15 گھنٹے کی ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا باپ کے بڑے ہونے سے مراد کیا کہ وہ 15-20-25 فٹ کا ہو جاتا ہے؟ کہ لگا نہیں وہ رتبے میں بڑے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ بھی رتبے میں بڑی ہے، یہ بھی رتبے میں بڑی ہے. یہاں سے رتبہ مراد ہوتا ہے، ڈیوریشن مراد نہیں ہوتا. اور میں نے پہلے کا برکت اس کو کہا اس لیے گیا ہے. برکت کے بارے میں مفسرین نے اسی بات کو لکھا کہ خیر الہی چونکہ غیر محسوس طریقے پر صادر ہوتی ہے، اور فرمایا اس لیے اس چیز کو جس میں غیر محسوس طریقے سے خیر اترتی ہے اس کو مبارک کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین ایسے دل پیدا کرتا ہے جو غیر محسوس برکتوں کو ان کی نسبتوں سے پہچان لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، ان کی نسبتوں کو دیکھا کرتے ہیں. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں آپ کے سامنے، برکت کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے، اصل چیز کیا ہے؟ رب کریم کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف. یہ اگر کسی رات میں ہو تو رات برکت والی، یہ اگر کلام میں ہو تو کلام برکت والا، یہ اگر کسی ذات میں ہو تو ذات برکت والی، یہ کسی جگہ میں ہو تو جگہ برکت والی. سنی برکت کا عقیدہ اسی نظریے پر رکھتا ہے کہ برکت کی نسبت تعارف الہیہ سے ہے. اگر برکت تعارف خدا کا شجر موسیٰ ایک درخت سے ہو جائے تو وہ درخت حضرت موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تعارف کی وجہ سے کہ اللہ کا تعارف اور اللہ کا پتہ اس درخت سے مل رہا ہے تو اس درخت کا ادب حضرت موسیٰ خود بھی کرتے ہیں. اور یہ شرک نہیں قرار دیا جاتا. یہ شرک تو کسی معظم ہستی اور کسی بزرگ ہستی کے ادب کو شرک نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو خدا نہیں بنایا جاتا، اس کو خدا کی معرفت ہی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے. ولی کو کیوں لوگ پیار کرتے ہیں، ان کے آستانوں کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے خدا کی معرفت ملی ہے، ان کے ذریعے خدا کی بولی ہے. تو خدا کی معرفت اصل شے ہے. اگر وہ کلام کے ذریعے ملے تو کلام برکت والا، جس رات میں ملے تو وہ رات برکت والی، جس دن ملے وہ دن برکت والا. اس لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کہتے ہیں جی برکت تو ذات میں ہو ہی نہیں سکتی، ذات میں برکت نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا یہ بھی ظلم ہے. سورہ مریم میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا کَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا. کہ جب نبی مجھے بنایا، نبوت کا فیض مجھے رکھا، تو نبوت کا مقصد اللہ کی معرفت ہوتی ہے. تو جب مجھے نبوت سے نوازا تو میرے گوشت پوشت کو بھی خدا نے برکت کر دیا ہے. صرف میرا پیغام برکت نہیں ہے، میری تبلیغ برکت نہیں ہے. وجعلنی مبارکا، میں سر کے پاؤں سے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک برکت بن گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری تعلیم برکت والی ہے. تو جس کے ذریعے خدا کی معرفت ملی وہ بھی برکت والا ہو گیا.
اور برکت پر میں ایک روایت اور پڑھ دینا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں، یہ صحابہ کا بھی عقیدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ المائدہ، سورہ المائدہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر اس کا 4608 اور 4607۔ سرکار دو عالم ایک سفر میں تشریف لے گئے، میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار کھو گیا۔ وہ ہار ایک اونٹنی کے نیچے تھا، وہ ہار ایک اونٹنی کے نیچے تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے رب کی جانب سے، لیکن آیات تیمم اترنے والی ہیں، آیات تیمم اترنے والی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پانی تلاش کرو۔ پانی کی تلاش میں نماز کا وقت آیا لیکن پانی نہ ملا۔ اس وقت سورہ المائدہ سے تیمم کی آیت اتری۔ پہلے تیمم کا کسی کو پتا بھی نہیں تھا، یہ تھا کہ بھائی پانی لو اور وضو کرو۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جناب پانی مل نہیں رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، سفر کر کر کے تھک گئے، اب نماز تو پڑھنی، نماز جائے گی تو گناہ ہوگا، اب کوئی نرمی کیسے ہوگی؟ تو وہ نرمی میری ماں سیدہ عائشہ کے اس واقعے سے ہوگی، اور وہ آیت تیمم کی اتر گئی کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں پانی نہیں ملا تو پھر پاک مٹی سے تم تیمم کرو، ایک ضرب اپنے چہرے کے لیے لگاؤ، ایک ضرب اپنے ہاتھ کے لیے لگاؤ۔ تو جو قدر والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کی قدر جانتے ہیں، ان میں حضرت اسید بن خدیر وہ آگے آئے اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگے واہ ابو بکر، واہ ابو بکر، اگر یہ آیت نہ اترتی تو پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوتا؟ پانی کے لیے ہم کیا کرتے، کتنی مشقت تھی، اور تمہارے گھر والوں کے صدقے اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی ہے۔ تو جو جملہ سرکار کے سامنے حضرت اسید بن خدیر نے کہا وہ یہ تھا، پہلے تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد بارک اللہ للناس فیکم یا آل ابی بکر، کہ یہ تحقیق اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی ہے تمہاری وجہ سے اے ابو بکر کی اولادوں۔ فرمایا وانتم الا برکۃ لہم، ابو بکر تمہارا اور تمہارے بچے بچے کا وجود اسلام کے لیے برکت ہے۔ اب دیکھیے جو سنیوں کو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرات صحابہ میں حضرت اسید بن خدیر نے حضرت ابو بکر کو ان کے خاندان کے بچے بچے کو برکت قرار دیا۔ تو برکت صرف قرآن نہیں، جس سے خدا کی رحمت مل جائے وہ صاحب برکت ہو جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک اور جملہ اس سے پہلی والی حدیث میں بڑا عجیب ہے۔ حضرت اسید بن خدیر سے کسی نے کہا واقعی میں تم نے صحیح کہا اے اسید تم نے صحیح کہا کہ ابو بکر کے گھرانے کے صدقے ہمیں یہ برکت مل گئی۔ تو آپ نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ فرمایا ما ہی باول ببرکتکم یا انا ابی بکر، یہ کوئی پہلی برکت ہے جو ابو بکر کے خاندان سے مل رہی ہے ہمیں؟ کہ یہ کوئی پہلی برکت ہے جو ابو بکر کے خاندان سے مل رہی ہے ہمیں؟ فرمایا یہ خاندان جب سے اسلام سے جڑا ہے ان کا وجود نفس جو ہے وہ اسلام کے لیے برکت ہے، برکت ہے، برکت ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔